اگر وہ ایف آئی آر میں بری بھی ہو جائیں تو آپ کو پتہ ہے کل کو ان کے کریکٹر سرٹیفکیٹ میں وہ ایف آئی آر لکھی جانی ہے. قانون میں تھوڑی گنجائش پیدا کریں. اب اسکول کالج کے بچوں پہ ایف آئی آر نہ دیں. سب سے پہلے اس قوم کو آگاہی دیں, پمفلٹ لوگوں کے گھروں میں بیچیں, والدین کو آپ انٹیمیٹ کریں اور سب سے پہلے والدین کو ایجوکیٹ کریں. ریاست ممتا جیسی ہوتی ہے, ریاست کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنے شہریوں کو اس حد تک لے جانا کہ وہ فرسٹریٹ ہو جائیں. بچوں کو ٹریننگ دے. آپ نے کتنے اسکولوں میں سرکاری سطح پہ اس معاملے کو اجاگر کیا ہے. میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ نے اس معاملات میں وہاں پہ اس بات کو اجاگر کیا. جہاں پہ قوانین بنائے جاتے ہیں کسی چیز کے بارے میں اس کو بہتر کرنے کے لیے, سب سے پہلے اس کی بہتری کے لیے جو انفراسٹرکچر ہے وہ انسٹال کیا جاتا ہے, اس کو کھڑا کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو وائلیٹر ہوتا ہے اس پہ ایف آئی آر دی جاتی ہے. اسلام میں بھی جب جو نارکوٹکس ہے, شراب ہے, وہ جب منع کی گئی تو بالترتیب اس کو کیا گیا کہ پہلے اس کی ممانعت فرمائی گئی, بعد میں اس کو ترک کرنے کا کہا گیا اور فائنلی اس کو حرام ڈکلیئر کیا گیا. آپ ایک انفراسٹرکچر بنائیں اور اس کے بعد اس کی عمل درآمد کے لیے کوئی جو وائلیٹر ہو اس کے خلاف جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیدھی سی ایف آئی آر بھی دینا وہ کوئی مناسب نہیں ہے. آئیں اس کی طرف پہلے کچھ قدم اٹھائیں اور اس کو بہتر کرنے کے لیے اس کے بعد ہم اس کو میٹ کریں. جب تک آپ بنیادی سطح سے اخلاقیات نہیں پڑھائیں گے, سلیبس میں شامل نہیں کریں گے, سیوک سینس کو ڈیولپ نہیں کریں گے, یہ معاشرہ ترقی نہیں کرے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت کے مطابق ناظرین پورے پاکستان میں کم عمر جو بچے بائک چلاتے ہیں اور جو بغیر لائسنس کے ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ پورے پاکستان میں کریک ڈاؤن شروع ہے. سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ جو ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, ایف آئی آر دی جا رہی ہے اور بہت زیادہ جو اسپیشل فیملیز ہیں والدین بھی پریشان ہیں اور بچے جو ہیں وہ بھی ایک بڑا سہما ہوا جو ماحول ہے اس میں وہ آ جا تو رہے ہیں. آج میرے ساتھ موجود ہے سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نوید اصغر بٹ. ان سے جانیں گے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کا حل کیا ہے اور کون سے ایسے اقدام گورنمنٹ کو کرنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے یہ بہتری کی طرف جائے اور بچوں کا فیوچر تباہ ہونے سے بچ جائے. کیونکہ اگر ایف آئی آر ہوگی تو نو ڈاؤٹ کہ بچوں کے فیوچر میں بہت زیادہ فرق پڑے گا. کل کو اسٹڈی بیس پہ باہر جانے کا اور اس طرح کے مختلف معاملات ہوں گے. کہ یہ جو آج کل ماحول بنا ہوا ہے, یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بائک چلاتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے, لیکن کچھ ایسے بندے بھی ہیں کہ جن کا گاؤں اتنی زیادہ دور ہے, ادھر ان کو کنوینس نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیج سکیں. تو اس سلسلے میں اس کا کیا آپ سوچتے ہیں, کیا حل ہے اور کس نظر سے؟ بنیادی طور پر یہ ایک حادثہ لاہور میں رونما ہوا جس میں ایک کم عمر بچے نے روڈ ایکسیڈنٹ کر کے 6 لوگوں کو ہلاک کیا. اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے. اور اس کے بعد ہماری جو حکومتی مشینری ہے وہ حرکت میں آئی. اصل میں ہمارے ملک کے کچھ مسائل اور ہماری حکمت عملی کچھ اس طرح سے ہے کہ جب تک کوئی حادثہ رونما نہ ہو ہمارے حکمرانوں کے سر پر جوں تک نہیں رینگتی. پہلے ایک دفعہ یہ ہوا کہ جو گیس سلنڈر تھے وہ گاڑیوں میں انسٹال ہوتے تھے, وہ غیر معیاری اور اکثر یہی ہوتے تھے. ان کی وجہ سے یہ کنجا کے قریب ایک انسیڈنٹ ہوا جہاں پہ کم سن بچے, معصوم بچوں کی جانیں گئیں. اس کے بعد سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن بھی لیا اور پھر ہماری حکومت جو ہے وہ اس طرف دھیان ہوا تو انہوں نے ہر گاڑی کو پکڑا, اس میں سے گیس سلنڈر جو ہے وہ ان انسٹال کیے. قانون تو پہلے بھی موجود تھا, قانون وہیکل فٹنس کے لیے پہلے بھی موجود تھا, لیکن اس کی عمل درآمد نہیں تھا, اس پہ کسی قسم کا غور نہیں کیا جاتا تھا اور گاڑیوں کو کوئی فٹنس سرٹیفکیٹ نہ لینے کے لیے تیار تھا اور نہ کوئی لیتا تھا. بلکہ ایون اگر کوئی چاہتا بھی تھا لینا تو ایک خانہ پوری کے طور پہ پیسے دے دلا کے وہ سارا چل جاتا تھا. اب بھی یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے تصویر کے دونوں رخ دیکھنے ہیں. ایک طرف یہ ضرور ہے کہ یہ قانون کی وائلیشن ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ بائک چلا رہے ہیں, قانون انہیں الاؤ نہیں کرتا ہے, ان کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ بائک چلائیں. لیکن دوسری طرف آپ نے اپنے مسائل کو بھی دیکھنا ہے کہ اس ملک کے مسائل کس حد تک ہے. ابھی آپ چلے جائیں پرائیویٹ کالجز میں, پرائیویٹ سکولز میں,
آپ دیکھیں گے وہ سائیکل کا زمانہ نہیں رہا، یہ 400 500 بائک کھڑی ہے اسکولوں کے باہر، جس میں یہی ہے کہ 14-16 سال کے بچے وہ بائک چلا کے آتے ہیں اور بیشتر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دوسروں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، تو وہ کنوینس کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں۔ میں قطعاً یہ نہیں کہوں گا کہ قانون ان کو اس حد تک اجازت دے دے، لیکن آپ دیکھیں مہذب معاشرے میں یا دنیا میں جہاں پہ قانون بنتا ہے اور قانون کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو ایٹ ونس نہیں ہوتی۔ ہم ایک بڑے جذباتی سے قوم ہیں، ہمارے فیصلے ہوتے ہیں، ہم ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کرنا ہے اور بس ہو جائے۔ ہمیں یہ نہیں پتا قانون کی عمل درآمد کے لیے ایک اسپیسیفک پیسیج آف ٹائم چاہیے، ہمیں اس کے لیے مختلف مراحل سے گزرنا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں پہ قوانین بنائے جاتے ہیں کسی چیز کے بارے میں اس کو بہتر کرنے کے لیے، سب سے پہلے اس کی بہتری کے لیے جو انفراسٹرکچر ہے وہ انسٹال کیا جاتا ہے، اس کو کھڑا کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو وائلیٹر ہوتا ہے اس پہ FIR دی جاتی ہے۔ آپ اپنا اسلام دیکھیں، اسلام میں بھی جب جو نارکوٹکس ہے، شراب ہے، وہ جب منع کی گئی تو بالترتیب اس کو کیا گیا کہ پہلے اس کی ممانعت فرمائی گئی، بعد میں اس کو ترک کرنے کا کہا گیا اور فائنلی اس کو حرام ڈکلیئر کیا گیا۔ اب جو قانون ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ پہلے آپ اس کو جو مسائل ہیں ان کو بیٹ اپ کرنے کے لیے وسائل پیدا کریں، آپ ایک انفراسٹرکچر بنائیں اور اس کے بعد اس کی عمل درآمد کے لیے کوئی جو وائلیٹر ہو اس کے خلاف جائیں۔ اب میں ایک بات یہاں پہ ضرور کہوں گا، یہاں پہ ہم بمشکل سے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یہ اتنی پڑھی لکھی قوم نہیں ہے، قابل تحسین ہے وہ والدین جو اس مشکل حالات میں پرائیویٹلی یا گورنمنٹ کے اداروں میں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لیکن آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو بچے اسکول کالجز میں جا رہے ہیں وہ بائک چلاتے ہیں، آپ ان پہ FIR دیتے ہیں، اگر وہ FIR میں بری بھی ہو جائیں تو آپ کو پتہ ہے کل کو ان کے کریکٹر سرٹیفکیٹ میں وہ FIR لکھی جانی ہے، وہ FIR وہ بچوں کے ساتھ چلنی ہے، چاہے آپ اس میں بری ہو جائیں۔ اور یہ آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ سارے کے سارے یہاں پہ بری ہو جائیں گے اس وائلیشن میں، اس FIR میں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیدھی سی FIR بھی دینا وہ کوئی مناسب نہیں ہے۔ آئیں اس کی طرف پہلے کچھ قدم اٹھائیں اور اس کو بہتر کرنے کے لیے اس کے بعد ہم اس کو میٹ کریں، اور اس میں کیا ہے، کیٹیگریز ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں، میں بائک چلانا ایک 14 سے 16 سال کا بچہ آسانی سے چلا سکتا ہے۔ قانون میں ایک ٹرم ہے سوئے جورس وہ ہے جو اپنا عقل بالغ سمجھ بوجھ رکھتا ہو، وہ جو میجر ہے وہ تو 18 سال کا کنسیڈر ہوتا ہے، لیکن ہم روزمرہ معاملات میں دیکھتے ہیں جب ہم کورٹ میں پیش کرتے ہیں تو 16 سال کے بچے اپنا بیان دیتے ہیں، اپنی ایویڈنس ریکارڈ کرواتے ہیں یا کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ کورٹ بھی یہ لکھتی ہے یہ سوئے جورس ہیں۔ اب یہ میجر نہیں ہوگے، مکمل بالغ نہیں ہوگے، لیکن یہ اس انٹائٹلمنٹ میں پہنچ چکے ہیں کہ یہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اب میں یہ کہوں گا، میری یہ گزارش ہے اس میں، اب دیکھیں کائٹ فلائنگ کا جو ایک ایکٹ بنا دیا آپ نے، آپ بچوں کو ہی کیوں چھتوں پہ چڑھ کے پکڑتے ہیں؟ آپ ایسا میکنزم بنائیں کہ اسٹیٹ کی ریٹ اس حد تک قائم ہو کہ پتنگ بنانے والا وہ مارکیٹ تک نہ لے جا سکے، فرسٹلی وہ بنا نہ سکے، سیکنڈلی وہ مارکیٹ تک لے جا نہ سکے، تھرڈلی مارکیٹ میں بیٹھا شخص اس کو بیچ نہ سکے۔ آپ انفراسٹرکچر کو اس حد تک مضبوط کریں، نہ کہ آپ معصوم بچوں کو سیڑھیاں لگا کے اس کی عمل درآمد کے لیے انہیں پکڑے اور نیچے اتاریں۔ تو اس میں بھی میرا خیال ہے یہ کہ قانون میں تھوڑی گنجائش پیدا کریں۔ اب اسکول کالج کے بچوں پہ FIR نہ دیں، سب سے پہلے اس قوم کو آگاہی دیں، پمفلٹ لوگوں کے گھروں میں بھیجیں، والدین کو آپ انٹیمیٹ کریں اور سب سے پہلے والدین کو ایجوکیٹ کریں۔ اب رکشے کا کرایہ ایک بچے کا ود ان سٹی وہ کم از کم 4000 ہے، اب جس کے 2 سے 4 بچے ہیں وہ 15 16 18 ہزار کرایہ دے تو وہ باقی ایکسپینسز کیسے میٹ کرے گا؟ تو ان حالات میں بچے کو پڑھانا کیا فیزیبل ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ بچوں میں پہلے آپ بچوں کو اسکول میں جا کے، ریاست ہوتی ہے ممتا جیسی ہوتی ہے، ریاست کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنے شہریوں کو اس حد تک لے جانا کہ وہ فرسٹریٹ ہو جائیں۔ ریاست اگر
بائک چلانے والے غیر قانونی بائک چلانے والے کو پکڑنا مناسب سمجھتی ہے تو کیا اس نابالغ کی کفالت کرنا ریاست کے ذمرے میں نہیں ہے؟ اس کی تربیت ریاست کے ذمرے میں نہیں آتی؟ وہ بھی تو اسی کی ڈیوٹی میں آتی ہے۔ آپ ایک آگاہی مہم چلائیں والدین کے نام، پھر اس کے بعد آپ اسکول میں بچوں کو ٹریننگ دے۔ آپ نے کتنے اسکولوں میں سرکاری سطح پہ اس معاملے کو اجاگر کیا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ نے اس معاملات میں وہاں پہ اس بات کو اجاگر کیا۔ اب وہاں پہ اجاگر کریں۔ بچوں کو گاڑی چلانے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے، یہ میں سمجھتا ہوں اسٹرکٹلی۔ گاڑی ایک دوسرا ایلیمنٹ ہے کہ جس میں کچھ بھی ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ بائک چونکہ ایک چھوٹی سواری ہے، ایک تو بندے کی ہے، اور اس میں وہ آپ یہ نہیں سمجھتے کوئی اس فورس سے چلتی ہے، اس کی کیپیسٹی اس حد تک ہوتی ہے کہ بڑا نقصان کر سکے خدا نہ خواستہ۔ تو بائک کے حوالے سے بھی کیٹیگرائز کرنا چاہیے کہ وہ ایک سواری اور طرح کی ہے اور یہ اور طرح کی ہے۔ یا تو گورنمنٹ رکشے والوں کو اور سوزوکی پک اپ والوں کو کوئی سبسڈی دے، یا اس طرح کا کوئی مہیا کرے کہ وہ بچے بآسانی سے جا سکیں، وہ خود نہ ڈرائیو کریں۔ پہلے آپ وسائل تو پیدا کریں، پھر اس کے بعد یہ میری گزارش ہے کہ اس کو کوئی کیٹیگرائز کریں۔ اور تھرڈلی یہ ہے کہ جب آپ یہ ساری کمپین اپنی چلا لیں، اس میں کامیابی حاصل کریں، دین جو قانون کی خلاف ورزی کرے اس پہ عمل درآمد کے لیے آپ ایف آئی آر دیں یا جو کریں۔ ادروائز جو آپ یہ ایف آئی آر دیں گے یہ بچوں کے مستقبل کو روشن نہیں بلکہ تاریک کرنے کے مترادف ہے۔ سر بچے بہت زیادہ سہمے ہوئے ہیں، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پولیس والا ان کو روکتا ہے تو وہ ایف آئی آر کے ڈر سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں ایکسیڈنٹ وغیرہ کے، اس حوالے سے کیا؟ جی بالکل، اس میں سب سے بنیادی طور پہ میں کہوں گا کہ والدین پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اخلاقی طور پہ اتنا مضبوط کر دیں کہ انہیں کسی قسم کا اتنا ڈر خوف نہ ہو۔ اگر وہ ان میں اتنی اخلاقی جرت ہو کہ اگر وہ غلطی پہ بھی ہوں، کھڑے ہوں، اپنا مدعا بیان کریں اور اس کے بعد وہ بتائیں کہ میں غلطی پہ ہوں اور میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، اس کے لیے میں معذرت ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، یا میرا یہ جرم ہے، تو اس کے بارے میں مجھے جو سزا بنتی ہے، جزا بنتی ہے، وہ دی جائے۔ بلکہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ والدین یہ ذمہ داری اپنائیں۔ آج کل کے والدین اتنے سول کیوں ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے معاملات میں اتنے ریلیکٹنٹ ہیں کہ بچوں کو آپ نے صرف ان کو بنیادی ضرورتیں مہیا کرنا ہی آسائش نہیں، ان کی اچھی تربیت، ان میں ایک کانفیڈنس پیدا کرنا وہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور وہ آپ کے بچے کو، آسائشیں آپ کے بچے کو اتنا اچھا انسان نہیں بنا سکتی جتنی کہ انسان کی تربیت والدین کی ہے۔ تو اس میں بھی میں والدین سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کی تربیت اس لحاظ سے کریں کہ وہ کہیں گھبرا کے روڈ ایکسیڈنٹ نہ کریں بلکہ رک جائیں، اور انہیں پتا ہو کہ اس ملک میں نے اگر یہ وائلیٹ کیا ہے تو اس کی میکسیمم میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اور قانون جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ بالکل زیادتی نہیں ہونے دے گا۔ کیا سمجھتے ہیں نفسیاتی طور پہ جس بچے پہ یہ ایف آئی آر ہوگی ساری زندگی اس کے ذہن میں پولیس کا امیج کیا جائے گا؟ اصل میں یہاں ہمارے ملک کا یہ ایک المیہ ہے کہ یہاں اداروں کا یا کچھ لوگوں کا امیج ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ اب جو امیج ڈیولپ ہو جاتا ہے کسی کے بارے میں بھی، اس کو زائل کرنے میں مدتوں لگتی ہیں۔ آئی جی پنجاب صاحب کی ایفرٹس اچھی ہیں، اور میں یہ ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں پہ ان کے افسران تھانے میں موجود ہیں وہاں پہ وہی افسران سکول اور کالجز کا وزٹ کریں، بچوں میں ایک کانفیڈنس ڈیولپ کریں، انہیں یہ تربیت کر کے آئیں، انہیں یہ لیکچر دے کے جائیں کہ بیٹے اگر آپ نے غلطی کی تو اس کی سزا ہوگی، لیکن آپ کی بیجا سزا نہیں ہوگی۔ اور اگر بچے آپ درست ہیں، آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، تو کسی طور پہ بھی آپ محفوظ ہیں، آپ کے ساتھ کوئی یہاں پہ اس ریاست میں زیادتی نہیں کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے، میں ایک بات کا قائل ہوں کہ آپ جتنی بھی ایفرٹس کر لیں معاشرے کو سدھارنے کے لیے، جب تک آپ بنیادی سطح سے اخلاقیات نہیں پڑھائیں گے، سلیبس میں شامل نہیں کریں گے، سیوک سینس کو ڈیولپ نہیں کریں گے، یہ معاشرہ ترقی نہیں کرے گا۔
آپ نے جب تک اپنے بچوں کو یہ سکھانا نہیں ہے، نصاب میں شامل نہیں کرنا کہ بیٹے سچ کو سچ کہنا ہے، جھوٹ کو جھوٹ کہنا ہے، اور سچ کہتے ہوئے آپ نے ڈرنا نہیں ہے، اور اخلاقی جو ہے قدرے وہ کیا ہے، جب تک آپ اس کو نصاب میں شامل نہیں کریں گے یہ معاشرہ سدھرے گا نہیں۔ آپ کسی ایک شعبے کو نہیں کہہ سکتے کہ صرف وہی غلط ہے، ہر شعبے میں غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اور بے شمار مسائل کا سامنا ہے ہمیں۔ تو اس کے لیے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی قوم کو اچھا کرنے کے لیے بنیادی سطح سے اخلاقیات بڑھانا اور سمجھانا اور تربیت بہت ضروری ہے۔ یہ تھے سینئر ایڈوکیٹ نوید اصغر بٹ صاحب۔ ناظرین زبردست انہوں نے بات کی، نو ڈاؤٹ کہ آج والدین بھی بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں اور بچے بھی اسپیشل پریشان ہیں۔ انہوں نے بہترین ایک حل بتایا ہے کہ سب سے زیادہ ریاست جو ہے وہ ماں کا کردار ادا کرتی ہے، تو ان بچوں کو نہ تو بلکہ پابند سلاسل کر کے اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، بلکہ اویئرنیس چاہیے جو کہ ریاست ان بچوں کو اویئرنیس فراہم کرے، اور کوئی بھی معاشرہ اسی وقت بہترین اپنا کردار ادا کر سکتا ہے جہاں پر گراس روٹ لیول سے اس بچوں کی تربیت ہو۔ یہ تھی آج کی سٹوری۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عرفان ادریس کو دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے نیوز الرٹ گجرات۔